حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھلے میدان میں ننگا نہا رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو آپ سیدھا مسجد کی طرف تشریف لے گئے. مسجد نبوی پاک کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا اللہ بڑا با حیا ہے, اللہ بڑا ستر پوش ہے, اللہ بڑا پردے کو پسند کرتا ہے, اللہ لباس کو پسند کرتا ہے, ننگے پن کو اللہ پسند نہیں کرتا. جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نہانے لگے, غسل کرنے لگے تو اسے پہلے پردہ کرنا چاہیے, اسے پہلے اپنے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اس بندے کو نہانا چاہیے, پھر اس بندے کو غسل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ڈنگروں کی طرح بدن کھول کے نہاتا پھر رہا ہو, حیا بھی نہ ہو, شرم بھی نہ ہو, خوف خدا بھی نہ ہو, معاشرے اور سوسائٹی کے سامنے انسان جانور بنا پھرے. فرمایا تمہیں اس طرح کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, پہلے اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے, اپنے بدن کو ڈھانپنا چاہیے, پھر جا کے کھلی جگہ میں نہانا چاہیے, پھر جا کے تمہیں ٹیوب ویل کے سامنے نہانا چاہیے. یہ نہیں کہ انتہائی مختصر لباس اور بندہ نہا رہا ہو. اللہ بندے کی اس حالت کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ اس چیز کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے. تو فرمایا پردہ کر لینا چاہیے. اور حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. آپ ان صحابہ میں تھے جو در مصطفیٰ کے فقیر تھے, جو ملنگ تھے, جو آستانہ محمدی پہ رہنے والے تھے. ان کی ساری دنیا, ان کا سب کچھ ذات مصطفیٰ تھی. ان کا گھر بھی سرکار کی بارگاہ میں, ان کا رہن سہن بھی سرکار کی بارگاہ میں. آپ فرماتے ایک بار ہم اصحاب صفہ بیٹھے تھے تو سرکار آئے تو میری ران جو ہے وہ ننگی ہو گئی, میرے جسم کا یہ حصہ گھٹنے سے اوپر والا حصہ ننگا ہوا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا او جرحد, کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کی ران اس کی شرمگاہ کا حصہ ہے, انسان کا یہ حصہ اس کی شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہے. جسم کا یہ حصہ انسان کو کبھی ننگا نہیں کرنا چاہیے, اپنی ران کو پردے میں رکھنا چاہیے, ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. تو حضرت جرحد فرماتے میں نے فوری کپڑا اپنی ران کے اوپر کر لیا, اور یہاں کشتی کے نام پر کیا ہے پورا وجود ننگا نہیں کر لیتے. انتہائی گھٹیا لباس پہن کے کشتی ہو رہی ہوتی, اپنی جوان مردی دکھائی جا رہی. میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ بے حیائی کا کام ہے کہ انسان اپنی رانوں کو ننگا کرے. انسان مرد کے لیے قابل ستر جو فرض حصہ ہے نا, وہ اس کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک ہے. یہاں تک تو ضرور انسان کا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کے گھٹنے بھی ننگے نہ ہوں, اس کی ناف بھی ننگی نہ ہو. یہاں تک کا حصہ تو فرض ہے مردوں کے لیے کہ اس کو ڈھانپ کر رکھیں. تو میرے آقا نے ان کی ننگی ران کو دیکھ کے فرمایا اس کو ڈھانپ لینا چاہیے, اس کو ننگا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت علی روایت کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ران سے کبھی بھی کپڑا نہ اٹھانا. اے علی, اپنی ران کو, اپنے پٹ کو کبھی ننگا نہ ہونے دینا, اور نہ کسی اور کی ران کو دیکھنا, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. کسی اور کے پٹ ران کو نہیں دیکھنا, اس حصے کو نہیں دیکھنا ہے. یہاں اگر بات آئے تو پردہ کرنا ہے یا اپنی نگاہ کو نیچے کر لینا ہے, اپنی نگاہ کو ڈھانپ لینا ہے, کسی کی ران کو نہیں دیکھنا ہے. تو جس علی کے نام پہ کشتی لڑی جاتی اس نے تو کبھی اپنے جسم کا حصہ ایک بھی ننگا نہیں ہونے دیا. انہوں نے تو کبھی بے حیائی کا ارتکاب نعوذ باللہ نہیں کیا تھا, بے پردگی کا اظہار انہوں نے تو کبھی نہیں کیا تھا. وہ تو میرے آقا کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے کہ علی ران ننگی نہ کرنا, کسی غیر کو نہ دیکھنے دینا, نہ غیر کا جسم ران والا جا کے دیکھنا.